ان کو میں نے پوسٹ نہیں کیا. یہ میں نے ورثے میں حاصل کیا. ان کی نااہلی کے حوالے سے منسٹر لوکل گورنمنٹ ایک بار کارروائی کر چکے جب ان کو سسپینڈ کیا. جب میں اگست کے مہینے میں ایڈمنسٹریٹر بنا اور میں نے چڑیا گھر کا خود وزٹ کیا اور مجھے کچھ شکایات موصول ہوئی تو ان شکایات کے اوپر میں نے ایک ڈسکریٹ انکوائری کرائی. اور جب انکوائری کے خد و خال میرے ساتھ شیئر کیے گئے تو میں نے مناسب یہ سمجھا کہ ضرورت اس بات کی کہ فوری طور پر اس افسر کو یہاں سے ہٹا دیا جائے. اکتوبر کے مہینے میں نے اس افسر کو پوسٹ آؤٹ کیا ڈائریکٹر زو کے عہدے سے اور ایک ڈی ایم جی افسر کو اس عہدے پر تعینات کیا. میں پھر دہرا دوں کہ میں نے اکتوبر کے مہینے میں جب میرے پاس تمام شواہد آ گئے تو اس ڈائریکٹر زو کو میں نے وہاں سے ٹرانسفر کیا اور ایک ڈی ایم جی افسر کو وہاں پر تعینات کیا اس ٹاسک کے ساتھ کہ زو کے معاملات کو ٹھیک کرنا ہے اور وہ جو بے زبان جانور وہاں بستے ہیں ان کے حالات کو بہتر بنانا ہے. بدقسمتی کے ساتھ وہ ڈائریکٹر زو عدالت گیا اور سندھ ہائی کورٹ سے اس نے اپنے ٹرانسفر کے حوالے سے اسٹے آرڈر حاصل کر لیا اس گراؤنڈ پہ کہ آپ نے ایک ڈی ایم جی افسر کو ایک گریڈ 18 کے افسر کو گریڈ 19 کی پوزیشن پر تعینات کیا اور اس نے اسٹے آرڈر حاصل کر لیا. اسے کچھ روز بعد میں نے ایک اور کے ایم سی کا افسر جس کی اچھی شہرت تھی سینئر افسر تھا میں نے اس کو پھر پوسٹ کیا ڈائریکٹر زو کے عہدے پر. پرانے آرڈر کو وڈرا کیا اور ایک اور نیا آرڈر پاس کیا جس کے تحت قاضی صاحب جو اچھی شہرت کے حامل افسر ہیں ان کو میں نے ڈائریکٹر زو کے عہدے پر فائز کیا. ان کا نوٹیفیکیشن ایشو ہوا. بدقسمتی کے ساتھ نومبر کے مہینے میں شروع میں ڈائریکٹر زو پھر عدالت گئے اور وہ جو آرڈر تھا اس آرڈر کو سسپینڈ انہوں نے کرا لیا. تو میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم سب کو پتہ ہے کہ کوئی غلط بندہ وہاں پر بیٹھا ہے, کوئی غلط افسر وہاں پر بیٹھا ہے, بے ضابطگی وہاں پر ہو رہی ہے, پلفریج ہو رہی ہے, کرپشن ہو رہی ہے اور انتظامیہ حرکت میں آتی ہے اور انتظامیہ حرکت میں آنے کے بعد وہ فیصلہ کرتی ہے جو کہ اس ادارے کے بہترین مفاد میں ہے, اس چڑیا گھر کے بہترین مفاد میں ہے. تو میں سمجھتا ہوں ہر غلط آدمی یہی کہتا ہے کہ میں نے کوئی غلطی نہیں کی. وہ عدالت چلے جاتے ہیں, عدالت سے اسٹے آرڈر لے لیتے ہیں, اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ نئی سازشیں سٹارٹ کرتے ہیں. اور جب عدالت سے انہوں نے اسٹے آرڈر حاصل کیا پھر انہوں نے جو ڈائٹ پرووائڈ کرتا تھا اس کے بلوں کا ایشو کریٹ کیا, اس کو ورغلایا, جس کی وجہ سے یہ بدقسمت سچویشن کریٹ ہوئی. میں شرمندہ ہوں, میں افسوس کرتا ہوں کہ ہاں میں ادارے کا سربراہ ہوں اور یہ چیز نہیں ہونی چاہیے تھی. لیکن میں آپ تمام دوستوں کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس میں قصوروار وہ عوامل ہیں جو کہ غلط کام کرتے ہیں اور جب ان عوامل کے خلاف سرکار, حکومت, ادارہ کارروائی کرتا ہے تو عدالت کو غلط بیانی کر کے پوری بات بتائے بغیر اس طرح کے اسٹے آرڈرز لے آتے ہیں جس کا نقصان آج ہم سب کو ہو رہا ہے. میں گزارش کرنا چاہوں گا عدالتوں سے بھی کہ اس طرح کے انتظامی معاملات میں اگر انتظامیہ کا پوائنٹ آف ویو سننے کے بعد وہ اسٹے آرڈر پاس کریں تو زیادہ بہتر ہوگا. ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں لیکن اگر وہ کے ایم سی کا موقف سننے کے بعد اس طرح کا آرڈر پاس کرتی تو شاید کوئی بھی عدالت اس آرڈر کو سسپینڈ نہیں کرتی, کیونکہ جو صاحب وہاں پر براجمان ہیں
وہ کوئی اچھی شہرت کے حامل نہیں ہیں. جو لوگ KMC کی رپورٹنگ کرتے ہیں ان کو پتہ ہے، اور ان لوگوں کو یہ بھی پتہ ہے کہ جب سے میں اس آدمی کے خلاف کارروائی کر رہا ہوں تو میرے خلاف کیا کیا چیزیں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں. بہر کیف میں نے آج پھر اس انکمپٹنٹ نااہل افسر کو سسپینڈ کیا ہے، آرڈر ایشو کر دیا گیا ہے، ایک انکوائری تشکیل دی گئی ہے، اور انشاءاللہ وہ جو انکوائری رپورٹ ہے وہ سامنے آ جائے. اس کے بعد قانون کے مطابق جو بھی کارروائی بنتی ہے جس کی وجہ سے یہ نقصان کراچی شہر کا ہوا ہے، کراچی کے چڑیا گھر کا ہوا ہے، جانوروں سے پیار محبت کرنے والے بچے، وہ اشخاص جو کہ اینیمل لورز ہیں، ان کا نقصان ہوا ہے، ان کی دل آزاری ہوئی ہے، اس کے اوپر کارروائی انشاءاللہ کی جائے گی. ریسٹ ایشورڈ، یہ میری کمٹمنٹ ہے آپ سے. دوسری بات جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ ہے سندھ حکومت کی انتظامی معاملات کے حوالے سے. آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان بھر میں ایک آل پاکستان سروس ہے جس کو سروس آف دا فیڈریشن کہا جاتا ہے. یہ وفاق کے افسران ہیں جو کہ وفاقی حکومت میں بھی کام کرتے ہیں اور چاروں صوبوں کے اندر بھی یہ کام کرتے ہیں. ہر صوبے کے اندر یہ افسران کام کر رہے ہیں، یہ تعینات ہیں. اینڈ ود دا پیسج آف ٹائم یہ صوبے کی جو صورتحال ہوتی ہے اس سے ویل ایکوینٹڈ ہو جاتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا صوبے کی سچویشن ہے، کیا گراؤنڈ ریالٹیز ہیں کسی پرٹیکولر ادارے میں، ڈپارٹمنٹ میں، ڈسٹرکٹ میں، اور پھر یہ اس کے حوالے سے ایڈمنسٹریشن کے فرائض سر انجام دیتے ہیں. اس حوالے سے ایک فارمولہ ہے وفاق اور صوبوں کا، جو کہ 1954 کے سول سرونٹس کے کارڈر رولز ہیں، اس کے اندر اس فارمولے کا ذکر ہے. اور 1993 میں جو وفاق اور صوبوں کا ایک معاہدہ ہوا تھا اس کے اندر بھی اس پرسنٹیج کا ذکر ہے. وہ پرسنٹیج بیسیکلی یہ کہتی ہے کہ صوبہ سندھ کے اندر اگر گریڈ 21 کی اتنی پوزیشنز ہیں تو اس میں وفاق کے افسران اتنے ہوں گے اور صوبے کے افسران اتنے ہوں گے. گریڈ 20 میں اتنے ہوں گے، گریڈ 19 میں اتنے ہوں گے، 18 میں اتنے ہوں گے، 17 میں اتنے ہوں گے. یعنی کہ 17 آنورڈ تمام گریڈز میں ایک فارمولہ ہے. بدقسمتی کے ساتھ صوبہ سندھ کے اندر وفاق ان وفاقی افسران کو اس نمبر میں پوسٹ نہیں کرتی، جس کی وجہ سے ہماری گورننس متاثر ہوتی ہے. میں آپ کو بتانا چاہوں گا اور میں مثال دوں گا، گریڈ 20 میں جو کوٹا ہے وفاق کا وہ 60% ہے. یعنی کہ اگر 100 اسامیاں ہوں گریڈ 20 کی صوبہ سندھ میں تو ان میں سے 60 اسامیاں وفاق یعنی کہ آل پاکستان سروس کے DMG، پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس، OMG جو سروس کے لوگ ہوتے ہیں ان کی ہوں گی، اور 40% جو ہے وہ صوبے کے ہوں گے. اس ریشو کے حساب سے صوبہ سندھ میں گریڈ 20 کے وفاقی افسران، وفاق سے تعلق رکھنے والے افسران کا نمبر ہونا چاہیے، تعداد ہونی چاہیے 67 افسران ہونے چاہیے اس فیڈرل سروس کے صوبہ سندھ کے اندر گریڈ 20 کے. اور اس وقت کل 20 افسران ہیں جو وفاق نے تعینات کیے ہوئے ہیں صوبہ سندھ کے اندر، یعنی کہ 67 ہونے چاہیے اور تعینات کیے 47 آفیسرز کا شارٹ فال ہے. اور اسی طرح گریڈ 21 میں، اسی طرح گریڈ 19 میں، 18 میں، 17 میں. ہم نے اس حوالے سے مختلف وقتوں پر وفاقی حکومت کے ساتھ انگیج کیا.
اور سیکٹری اسٹیبلشمنٹ ہو، وزیر اعظم ہو، متعلقہ حکام ہوں، ان کو بتایا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا اس سال 9 فروری کو، 1 مارچ کو اور 1 جون کو 3 خطوط ارسال کیے گئے وفاقی حکومت کو کہ بھائی 67 آفیسرز کی ریکوائرمنٹ ہے، 20 آپ نے پوسٹ کیے میں، برائے مہربانی یا تو 47 آفیسرز کو آپ پوسٹ کر دیں یا بتا دیں آپ دلچسپی نہیں لیتے تو ہم خود پروونشل آفیسرز کو وہاں پر اپوائنٹ کرتے، بیکاز کوٹا کی خلاف ورزی ہم نہیں کر سکتے۔ کوئی جواب، کوئی رسپانس نہیں آتا، آج بھی وہ آسامیاں خالی ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مجبوراً جب ان کو وفاقی حکومت سے کوئی رسپانس نہیں ملتا یا نہیں ملا تو 25 اکتوبر کو جب وہ سپریم کورٹ میں پیش ہوئے چیف جسٹس صاحب کے سامنے تو انہوں نے سندھ کا مقدمہ چیف جسٹس صاحب کے سامنے رکھا، اور یہ عدالتی فیصلہ ہے 25 اکتوبر کا جو کہ عزت مآب چیف جسٹس آف پاکستان جناب گلزار احمد صاحب نے جاری کیا، جس کے اندر انہوں نے اٹارنی جنرل صاحب کو یہ ڈائریکشن دی کہ وزیر اعلیٰ صاحب جو یہ بات کر رہے ہیں اس کا حل نکالیں اور انشور کریں کہ سوٹیبل آفیسرز آر پوسٹڈ اگینسٹ دا پوزیشنز ایکسپیڈیشسلی۔ یہ میں الفاظ کوٹ کر رہا ہوں اس فیصلے کے، انشور دیٹ سوٹیبل آفیسرز آر پوسٹڈ اگینسٹ دا سیڈ پوزیشنز ایکسپیڈیشسلی۔ اس فیصلے کے بعد صوبہ سندھ کے ایڈوکیٹ جنرل صاحب نے 2 دن بعد، 25 کا فیصلہ ہے، 27 اکتوبر کو 27 اکتوبر کو اٹارنی جنرل صاحب کو خط ارسال کیا اور وہ تمام چیزیں جو نمبرز تھے وہ ان کو بتایا کہ سر آپ اس معاملے کو ریزالو کر دیں۔ آج ہم 25 نومبر کو پہنچے ہیں، وہ جو نمبرز ہیں وہ آج تک وفاقی حکومت نے انتہائی کمپٹنٹ قانون کی پاسداری کرنے والی وفاقی حکومت نے آج تک ان نمبرز کو پورا نہیں کیا، بلکہ اس کے برعکس وفاقی حکومت نے یا سیکٹری اسٹیبلشمنٹ نے سندھ حکومت یا وزیر اعلیٰ سندھ کی مشاورت کے بغیر پولیس افسران اور ڈی ایم جی افسران کا یک طرفہ تبادلہ کر لیا، یک طرفہ طور پر ان کو بلا لیا، جو کہ 1954 کے سول سرونٹس کمپوزیشن اینڈ کارڈر رولز 1954 کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ خلاف ورزی ہے کس کی؟ قانون کی۔ کون کر رہے؟ سیکٹری اسٹیبلشمنٹ۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے 23 نومبر کو ایک خط ارسال کیا وزیر اعظم پاکستان کو اور ان کو بتایا کہ سر میں بھی قانون کے تابع ہوں، آپ بھی قانون کے تابع ہیں۔ وہ قانون کہتا ہے کہ اس طریقے سے ہمیں چلنے کی ضرورت ہے۔ آپ یک طرفہ طور پر ہمارے افسران کا تبادلہ کر دیں گے اور کسی ایسے افسر کو اس صوبے میں بھیجیں گے جس نے کبھی اس صوبے میں نوکری نہ کی ہو، جس کو اس صوبے کے جو ایشوز ہیں، مسائل ہیں، اس کا اندازہ نہیں ہے، وہ کیسے عوام کی خدمت کر پائے گا، وہ کیسے معاملات کو ریزالو کر پائے گا؟ لیکن بدقسمتی کے ساتھ اگین کوئی کارروائی نہیں ہوتی اور سیکٹری اسٹیبلشمنٹ اب ان افسران کو ایکسپلینیشن کال کر رہے ہیں، ان کو ڈرانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ صوبہ سندھ میں کام نہ کریں۔ کیا سیکٹری اسٹیبلشمنٹ قانون سے بالاتر ہیں؟ کیا انہوں نے جو روٹیشن پالیسی بنائی ہے، کیا وہ پالیسی
قانون سے بالا تر ہے. آپ کسی سے بھی پوچھیں گے تو آپ کو بتائے گا کہ قانون سپریم ہے. قانون سپریم ہے. سیکٹری اسٹیبلشمنٹ سپریم نہیں ہے. جو قانون میں تقاضے ہیں ان کو پورا کریں. وزیر اعلیٰ سندھ سے مشاورت کریں, سندھ حکومت سے مشاورت کریں, مشاورت کے بعد جو فیصلہ بنتا ہے وہ کریں. یک طرفہ طور پر یہ کام نہ کریں. اور جب روٹیشن کی بات کرتے ہیں تو ذرا ان تفصیلات کو بھی دیکھیں کہ ایسے بہت سارے افسران باقی صوبوں میں موجود ہیں جو کہ کئی سالوں سے ان صوبے میں کام کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہاں کی صوبائی حکومت مطمئن ہے ان کی پرفارمنس سے. یہ آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے اس متعلقہ صوبائی حکومت کو کہ وہ کس افسر کو تعینات کرنا چاہتی ہے. اور اس لیے 1954 کے قوانین میں ان رولز میں ڈالا گیا کہ مشاورت کی جائے گی تاکہ کوئی شخص یک طرفہ طور پر پرسنل لائک ڈس لائک فیورٹزم کے طور پر کسی شخص کو وکٹمائز نہ کرے. ہم سمجھتے ہیں کہ سیکٹری اسٹیبلشمنٹ صاحب وکٹمائز کر رہے ہیں افسران کو اس طرح کی ایکسپلینیشنز دے کے. خود میں سمجھتا ہوں وزیر اعظم پاکستان کو ان سے ایکسپلینیشن کال کرنی چاہیے. ایکسپلینیشن کال کرنی چاہیے کہ بتائیے سیکٹری اسٹیبلشمنٹ صاحب کیا کس کیپیسٹی میں آپ قانون کو وائلیٹ کر رہے ہیں, رولز کو وائلیٹ کر رہے ہیں. میں آپ کو بتانا چاہوں گا آج صبح وزیر اعلیٰ سندھ نے چیف سیکرٹری صاحب سے, سیکرٹری سروسز سے میٹنگ کی اور یہ فیصلہ کیا ہے کہ جب وفاق ہمیں اپنے افسران نہیں دے گی تو ہم اب ان پوزیشنز کو خالی نہیں رکھیں گے. ہم اپنے پروونشل کیڈر کے لوگوں کو, پروونشل سروسز کے لوگوں کو ان پوزیشنز پر تعینات کریں گے, کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف وفاق ہماری پوزیشنز کے اوپر قابض رہے اور قابض رہنے کے ساتھ ساتھ وہ افسران بھی ہم کو پرووائڈ نہ کرے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وفاق قوانین کی دھجیاں بھی اڑا دے, اصولوں کی دھجیاں بھی اڑا دے, صوبے کی ریکویسٹ کو وائلیٹ کرے اور جو حکم نامہ عزت مآب چیف جسٹس صاحب دیتے ہیں اس کو بھی فالو نہ کرے. سیکٹری اسٹیبلشمنٹ صاحب آپ قانون سے بڑھ کر نہیں ہیں. تو میں آج آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے حد الامکان کوشش کی کہ وہ جو فارمولہ ہے اس کو فالو کیا جائے, لیکن اب یہ مجبور کر رہے ہیں صوبائی سندھ کی حکومت کو کہ اس کوٹے کو پھر چینج کر کے اس کوٹے پر جو کہ وفاق کے افسران کے لیے مختص ہے اس کو تبدیل کر کے صوبائی سندھ کی حکومت اپنی جو پروونشل سروسز کے لوگ ہیں, چاہے وہ پولیس میں ہوں, ایکس پی سی ایس ہوں, ان کو ان عہدے پر فائز کیا جائے. تو ہم نے کام سٹارٹ کر دیا ہے اس کے اوپر, اور انشاءاللہ ان اکارڈنس ود لا جو اختیارات آئین پاکستان صوبائی سندھ کی حکومت کو دیتا ہے اس کی پاسداری کرتے ہوئے انشاءاللہ ہم ان چیزوں کو فلفل کریں گے. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. یہ جو آپ کرنے جا رہے ہیں قانون سازی یا جو آپ کو آئین پاکستان نے صوبے میں اختیارات دیے, آپ ایک معمولی افسر کو تبدیل کر دیتے چڑیا گھر میں تو عدالت اسٹے دے دیتی. ابھی آپ نے ایک بڑے شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالا, یہ کہا کہ آپ کا ہاتھ کاٹ دیں گے. آپ کہہ رہے ہیں کہ سیکٹری اسٹیبلشمنٹ قانون سے بالا تر ہے, تو بس ٹھیک ہے, پھر یہ فیصلہ کر دیں, لکھ دیں, پھر قوانین کو ختم کر دیں, پھر رول آف لا کی بات نہ کریں, وہاں لکھ دیں کہ جو سیکٹری اسٹیبلشمنٹ کہے گا وہ ہوگا. وزیر اعظم کو نوٹس لینا چاہیے اس بات کا. لوگ مس گائیڈ کرتے ہیں وزیر اعظم کو, وزیر اعظم کو بتاتے نہیں ہیں کہ قوانین کیا کہتے ہیں. اب وزیر اعظم کو تھوڑی پتا ہوگا کہ 1954 کے رولز کیا کہتے ہیں, 1993 کا معاہدہ کیا کہتا ہے, ان کو نہیں پتا ہوگا. یہ سیکٹری اسٹیبلشمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ کام کرے. تو اس طرح نہیں چل سکتا, اس طرح کی چیری پکنگ نہیں ہو سکتی. اور روٹیشن پالیسی کی آڑ میں آپ صوبے کی گورننس کو اس طریقے سے امپیڈ نہیں کر سکتے. یہ صوبے کا اختیار ہے, اس کا رائٹ ہے کہ وہ کس افسر کو استعمال کرنا چاہتا ہے. آج ہم الیکشن کی طرف جا رہے ہیں, چوتھا پانچواں سال حکومت کا آنے والے, آپ نئے افسران کو بھیجیں گے, وہ چیزوں کو سمجھنے میں اتنا ٹائم لگائے گا, تو یہ نہیں ہو سکتا. تو میں تو کوئی ایسی بات نہیں کر رہا, میں تو کہہ رہا ہوں قانون کی پاسداری کریں. اس قانون جس کی بات وزیر اعظم بھی کرتے ہیں,
جس قانون کی بات معزز عدلیہ بھی کرتی ہے اور وزیر اعلیٰ سندھ بھی کرتے ہیں. تو میں تو کہہ رہا ہوں اس قانون کو فالو کیا جائے. یہ کر کے پھر باری باری ایک ایک سائڈ. جی خالد ہاشمی صاحب ہیں، ان کو رنگے ہاتھوں ہمارے صوبائی وزیر بلدیات جن کا تعلق آپ کی جماعت سے ناصر شاہ صاحب نے پکڑا تھا. پہلے ان کو سفاری پارک میں پکڑا، غیر قانونی چارجنگ کرتے ہوئے جو اسی چڑیا گھر کے اندر پکڑا گیا، اور ان کے خلاف جو انکوائری ہوئی اس میں ان کو کلین چٹ دے دی گئی اور دوبارہ ہی تعینات ہو گئے. پھر اس کے بعد یہ بھی بتایا گیا کہ جاوید ناگوری صاحب جن کا تعلق آپ کی ہی سیاسی جماعت سے ہے، یہ ان کے کہنے پہ تعینات ہوئے ہیں. پھر اس کے بعد آپ ان کو ہٹانے جاتے ہیں تو وہ اسٹے آرڈر لے آتے ہیں. ان کی تعلیمی قابلیت کیا ہے یہ بھی آپ کی انکوائری رپورٹ میں آ گیا ہوگا، ذرا بتا دیجیے کیا ہے ان کی تعلیمی قابلیت. میں جواب تو یہ ہو گیا خالد ہاشمی کے حوالے سے. دوسرا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ ریلوکیشن پالیسی والا جو میٹر ہے اس کے اندر دو افسران کا نام بار بار آ رہا ہے، حسن نقوی صاحب کا اور دوسرے فروخ بشیر صاحب کا. یہ دونوں افسران اگر اس صوبے سے چلے جاتے ہیں تو آپ لوگوں کو کیا نقصان ہوگا، کیا اس میں قباحت ہے؟ اچھا، میں پہلے جو چڑیا گھر کا بڑا آپ نے امپورٹنٹ سوال کیا. ناصر شاہ صاحب میرے دوست بھی ہیں، کالیگ بھی ہیں، میرے بڑے بھائی بھی ہیں، میرے محسن بھی ہیں. تو انہوں نے تو کارروائی کی. آپ نے کہا کہ مجھ پہ سیاسی پریشر ہے، تو اگر پریشر ہوتا تو میں ان کو ٹرانسفر نہیں کرتا. میرے پر کوئی پریشر نہیں ہے. میں نے آزاد خود مختار انداز سے شواہد دیکھنے کے بعد جب مجھے پتہ چلا غلطیاں ہو رہی ہیں، خرابیاں ہو رہی ہیں، ٹھیک کرنے کی نیت سے ان صاحب کو ہٹایا وہاں سے. عدالت نے ہمیں سنا ہی نہیں، ایک بار نہیں 2 بار آرڈر پاس کر دیا. اب آپ مجھے بتائیے عاطف، آپ کو بھی یہ بات پتہ ہے اور جو لوگ یہاں پہ بلدیات سے تعلق رکھتے ہیں آپ کو بھی ان چیزوں کا پتہ ہے. تو وہ میر تقی میر کا شعر ہے نا، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے. عدالت کو یہ چیزیں نہیں پتہ ہوں گی. عدالت کو ایک یک طرفہ چیز دکھائی جاتی کہ سر میں اتنا زبردست افسر ہوں، میں تو خدمت کر رہا تھا، ایڈمنسٹریٹر صاحب نے مجھے ہٹا دیا. عدالت کو مس گائیڈ کیا گیا. تو اس لیے میں نے مؤدبانہ گزارش عدالت سے بھی کی کہ جو ٹرانسفر پوسٹنگ کے میٹرز ہوتے ہیں، جو انتظامی معاملات ہوتے ہیں، ریونیو میٹرز ہوتے ہیں، اس کے اندر عدالت اگر متعلقہ حکام کو سن کے فیصلہ کرے تو میں سمجھتا ہوں زیادہ بہتر انداز سے چیزوں کے اوپر کام کیا جا سکے گا. جو دوسری آپ نے بات کی، فروخ بشیر صاحب کو کسی نے نہیں بلایا، وہ آپ آرڈر دیکھ لیجئے، اس پہ کسی نے نہیں بلایا، یہ غلط بات ہے. حسن نقوی صاحب کو انہوں نے واپس بلایا ہے. حسن نقوی صاحب اس وقت چیئرمین پی این ڈی ہیں، اور چیئرمین پی این ڈی، چیئرمین پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، صوبے کی بیوروکریٹک چیف سیکرٹری کے بعد سب سے اہم پوزیشن ہوتی ہے. یہ وہ آدمی ہے جو آپ کا بجٹ بھی پریپیئر کرتا ہے، آپ کا ڈیولپمنٹ پورٹ فولیو کو لک آفٹر کرتا ہے. مجھے الیکشن ایئر میں آخری 1.5 سالوں میں ایک ایسا آدمی چاہیے جس کو پتہ ہے کہ سندھ کے اضلاع کون سے ہیں، سندھ کے کس ضلع میں کیا مسئلہ ہے، پانی کا ایشو کہاں ہے، سیوریج کا ایشو کہاں ہے، انفراسٹرکچر کا ایشو کہاں ہے، پبلک ہیلتھ کا ایشو کہاں ہے. تو حسن نقوی اس لیے امپورٹنٹ ہیں اور اس لیے کابینہ نے فیصلہ کیا کہ ہم ان کو سرنڈر نہیں کریں گے. سوال آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے، سوال آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ کیا قانون اور رولز کو فالو کیا جا رہا ہے یا وائلیٹ کیا جا رہا ہے. اگر وفاقی قوانین یہ کہتے ہیں کہ کسی شخص کو صوبے سے بلانے کے لیے اس صوبے کی حکومت سے مشاورت لازمی ہے، تو کیا اس قانون کا اطلاق صرف صوبہ سندھ کے اوپر ہوگا، وفاق کے اوپر نہیں ہوگا؟ کیا سیکٹری اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اس کا اطلاق نہیں ہوگا؟ میں تو ایک قانونی گزارش کر رہا ہوں. میرا جہاں تک ایکسپیرینس ہے میں سمجھتا ہوں قانون برابری کے ساتھ نان ڈسکریمنیٹری انداز میں ہر شخص کے اوپر اس کا اطلاق ہونا چاہیے، خواہ وہ کتنا ہی پاورفل کیوں نہ ہو، خواہ وہ سیکٹری اسٹیبلشمنٹ کیوں نہ ہو. باری 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 آپ لیٹ آئے سر، آپ بھی لیٹ آئے سر، آپ کے پیچھے والی جی. پیٹرول پمپ بند پڑے ہوئے پورے شہر میں، لوگ پریشان ہیں. تو جیسے دیگر بحران آپ لوگوں نے سے لوگ مسئلے پیدا کیے تھے، گندم کا بحران، گیس کا بحران، چینی کا بحران، تو یہ بھی آپ لوگوں کا پیدا کرنا ہے یا کسی اور کا ہے؟ اچھا، ان کا بس چلے نا تو میرے خیال میں آپ کی یہاں موجودگی کی ذمہ داری بھی ہم پہ ڈال دیں گے وہ.
یہ میں کیا بتاؤں ان کی کون سی کون لوگ ہیں ان کی مطلب آپ جسٹ امیجن یہ خود چاہتے ہیں کہ کرائسس کریٹ ہو. کل کراچی شہر کے ہر پیٹرول پمپ پہ اتنا رش تھا کہ صرف پیٹرول کا کرائسس نہیں ہو بلکہ ٹریفک کنجیشن ہو گئی, لوگ گھنٹوں ٹریفک میں پھنسے رہے. تو کہہ دیں گے یار سندھ حکومت ناکام, مرتضی عوام ناکام ہو گیا, سڑکوں کو ٹھیک نہیں کر پایا وہ. تو یہ بنیادی طور پر اپنا کام کرتے نہیں, اپنا ہوم ورک کرتے نہیں, اور اس کا یہ ذمہ داری ہمارے اوپر ڈال دیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں وقت آ گیا ہے کہ چونکہ یہ تو اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں ہے ان کو, پاکستان کی عوام کو اب اپنی ذمہ داری کا احساس ہوتے ہوئے ان نالائق نکمے نااہل حکمرانوں کو گھر بھیجنے کی ضرورت ہے. ایک ایک کر کے آ رہا ہوں, باری باری یہ بتائیے گا کہ سیکریٹری آفس آف ویلفیئر ایسوسیشن کہ اس میں انہوں نے مینشن کیا ہوا ہے کہ 45 کے جو رولز آپ بتا رہے ہیں وہ کہ ان کی کوئی لیگل ہیسیٹی نہیں اور وزیر اعظم سے واپس کیا جائے. ایک تو یہ, دوسرا یہ کہ ابھی جو لاڑکانہ میں کالج میں ایک اور ڈاکٹر اسٹوڈنٹ ہے جس نے سوسائڈ کیا ہے, کیا ہو رہا ہے نمرتا کی رپورٹ وہ بھی کہیں دبا دی گئی, اب اس کا بھی یہ کیس ہو جائے گا, اس کا کچھ ہوگا؟ جو آپ جس خط کی بات کریں وہ خط میں نے دیکھا نہیں ہے تو میں اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا, بٹ یہ جو 1954 کے رول ہیں یہ آج بھی اپلائی ہو رہے ہیں ملک بھر میں, اور آخری ترمیم ان رولز میں دسمبر 2020 میں ہوئی تھی جب عمران خان صاحب پاکستان کے وزیر اعظم تھے, بلکہ وزیر اعظم ہے ماشاءاللہ. تو ان کا اطلاق آج بھی ہوتا ہے, تو میرے خیال میں تو یہ اپلیکیبل ہیں. جو آپ نے یہ لاڑکانہ کا واقعہ بتایا, خودکشی ہے یا مرڈر ہے, ان چیزوں کے اوپر انویسٹیگیشن چل رہی ہے, اور آج بھی وزیر اعلیٰ سندھ نے ڈپٹی کمشنر سے اور کمشنر لاڑکانہ سے بات کی ہے کہ ان کو اس کی ایک تحقیقاتی رپورٹ چاہیے تاکہ اس کے بعد آگے کی بات کی جا سکے. تو انشاءاللہ جو بھی اس کے فیکٹس ہوں گے وہ فیکٹس عوام کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے. باری آپ لیٹ آئے تھے ایک کر جی. ترمیم بالکل ہو رہی ہے اور ترمیم ہونا لازمی ہے چونکہ نئے سینسس کا ایشو ہے. تو نئے سینسس کی روشنی میں جو پاپولیشن کا نمبر ہے اس کو بھی چینج کیا جا رہا ہے, اور کچھ اسٹرکچرل چینجز ہیں وہ بھی کیے جا رہے ہیں. انشاءاللہ فائنل ہم کر رہے ہیں اور ان قریب آپ دیکھیں گے کہ وہ چیز ہو جائے گی. جی باری سب کے ساتھ چل رہے ہیں. اچھا, کنور ایوب صاحب ہو, ارباب چانڈی ہو, منیر ساکھی ہو, جو بھی افسر ہے, جو اچھا افسر ہے, جو کام کر سکتا ہے اس کو آنا چاہیے. سوال یہ نہیں ہے, سوال یہ ہے کہ وہ جو غلط افسر تھا اس کو ہٹایا, جب ہٹایا تو ہمارے ساتھ کیا ہوا. یہ امپورٹنٹ چیز ہے, یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انفارچونیٹلی جب بھی انتظامیہ حرکت میں آتی ہے, کام کرتی ہے, تو اس طرح کی مداخلت کی جاتی ہے. میں گزارش یہی کر رہا ہوں کہ اگر انتظامیہ کا موقف سننے کے بعد اس طرح کے آرڈرز پاس کریں گے تو میں سمجھتا ہوں بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. میں سمجھتا ہوں عدالت کو بالکل بھی یہ نہیں بتایا ہوگا. مجھ سے عدالت پوچھے گی, میں عدالت کو بتاؤں گا کہ کیا کیا بے ضابطگی یہ صاحب کرتے ہیں. جی پورا ایک منٹ وہ ایسے کرتے نا, ان صاحب نے بھی ٹویٹ کیا ہے, ان صاحب سے پورٹ چل نہیں رہا, ان کی حکومت سے پاکستان چل نہیں رہا, وہ کیا چڑیا گھر چلائیں گے؟ پورے پاکستان کو چڑیا گھر بنا دیا ان لوگوں نے. جی اسی سے متعلق ہے, ٹویٹ سے متعلق کیا آپ داد نہیں دیں گے؟ چینی, آٹا, گیس, سارے ملک بحرانوں کا شکار ہے ملک, اس کے باوجود جو ہے وفاقی حکومت کو داد نہیں دیں گے کہ کچرا اٹھانے کے حوالے سے آپ کی مدد پر آئے, وزارت بحری امور والے آئے, چڑیا گھر کو چلانے کے لیے پھر آ گئے. یار میں اس پہ کیا کہوں, یہ نان سیریس, ان کو پتہ ہی نہیں ہے. آپ کو بھی پتہ جب کچرا انہوں نے اٹھایا تھا تو کچرا پھینکا کہاں تھا, اور آپ چھوڑ دیجیے اس کو. یہ بتا دیں کہ جو ریپرزنٹیشن پالیسی کے تحت یہ جو افغان کا تبادلہ ہوا ہے, اب اس میں افغان پریشان ہے کہ ان کو کیا کرنا ہے کہ 7 دن کے اندر سیکٹری جو اسٹیبلشمنٹ ہے
समझ गया, जवाब दूं, मैं जवाब दूं। आप मुझे बताइए कि ये मुल्क कानून के मुताबिक चलेगा या सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट की विम्स और फैंसीज के ऊपर चलेगा? तो कानून के मुताबिक अगर चलेगा तो मैं समझता हूं फिर कानून तो बड़ा क्लियरली कहता है कि सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट ज्यादती कर रहे हैं, गैर कानूनी काम कर रहे हैं, और मैं समझता हूं विक्टिमाइज कर रहे हैं उन अफसरान को। लास्ट क्वेश्चन है। पॉलिसी बनी हुई है 10-15 साल से, फाइनेंस, होम डिपार्टमेंट, प्लानिंग डेवलपमेंट समेत दीगर महकमे में इतने 15 सालों से अफसर क्यों बैठे हैं, उनकी क्या अहमियत है? माफे बन जाते हैं और के काम नहीं करते। रोटेशन पॉलिसी पर सख्त अहकामात है वज़ीर आला सिंध के जो 3 साल तक रहे, उसके बाद उसको दूसरे महकमे में जाना चाहिए, उस पर अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा? दूसरा ये कि रोटेशन पॉलिसी वफाकी हुकूमत की जब ये बढ़ रही थी 2020 में, उस वक्त क्यों आपने एतराज नहीं उठाया सिंध हुकूमत ने? अब जब समझ गया मैं मेरे भाई, रोटेशन पॉलिसी जो है ना वो कानून को सुपरसीड नहीं कर सकती। रोटेशन पॉलिसी अगर यहाँ है तो कानून यहाँ पर है, पॉलिसी उसके मातहत काम करती है। तो मैं तो कह रहा हूँ कानून को फॉलो करो, और अगर कानून को फॉलो नहीं करना तो कानून में तरमीम करके जहां इतने ऑर्डिनेंस पास कराएं उसमें एक और ऑर्डिनेंस पास करके कह दें कि जो सेक्रेटरी स्टैब्लिशमेंट कहेगा वो सूबाई सिंध में होगा। हाँ यार, हम तय कर लें ये मुल्क कानून के मुताबिक चलेगा या कोई एक फर्द चलाएगा इस तरीके से। मुझे तो बड़ा अफसोस होता है, दुख होता है कि एक तरफ एक हुकूमत है जो कानून की बात कर रही है और दूसरे जो है वो अपनी ख्वाहिशात की बात करें। तो खुदारा इस मुल्क को कानून के मुताबिक चलने दें। बहुत शुक्रिया। साथी भाई का